براق جو تھا وہ کہیں سے کہیں چلا گیا، لیکن اتنی تیز رفتاری کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اندر کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ یصلی فی قبرہ، اور اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 صحیح مسلم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہت عظیم کتاب لکھی ہے مسند احمد، اس کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 59 پر انہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ علامہ بغوی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی شرح سنہ، اس کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 104 پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے در منصور، اس کی 4تھی جلد کے صفحہ نمبر 150 پر طبع جدید میں آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ یہ عماد الدین بن کثیر کی کتاب ہے، جنہوں نے تفسیر بن کثیر لکھی ہے، اس کی پہلے جلد کے صفحہ نمبر 318 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، تقویت ایمان کے لیے، ایمان کی روشنی کے لیے آپ نے یہ بات ان کو فرما دی۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انی ارا ما لا ترون، اے میرے صحابہ کرام میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمعوا ما لا تسمعون، اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں، وہ باتیں سنتا ہوں کہ جو تم نہیں سنتے۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بات بڑے واضح کلمات میں، اور ان کا اعتقاد سبحان اللہ، انہوں نے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں جرح نہیں کیا، جرح وغیرہ کوئی نہیں کیے، جیسے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ویسی تسلیم کر لیا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف ہے جس کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے ہیں، حدیث نمبر ہے 2312۔ امام ابن ماجہ قزوینی علیہ رحمہ نے سنن ابن ماجہ میں لکھا ہے حدیث نمبر 1490، اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 173 پر اس حدیث شریف کو۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 150۔ علامہ منذری علیہ رحمہ الترغیب والترہیب میں نقل کرتے ہیں جلد 4 صفحہ نمبر 264، اور مشکات شریف میں حدیث شریف آتی ہے 5347، اور مولا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر ہے 259، اور کنز المال میں علامہ ہندی اس کو لکھتے ہیں 29,829 نمبر حدیث ہے، اور شرح سنہ میں علامہ بغوی نے لکھا ہے جلد نمبر 7 صفحہ 373 میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ اتنے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ راوی ہیں جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آسمان کے چر چر کرنے کی آواز کو سن رہا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اتنے فرشتے اس وقت آسمان پر سجدہ ریز ہیں کہ 4 انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں، یعنی آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، نگاہ نبوت سے دیکھا ہے کہ 4 انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ یہ ایک اعتقاد ہے جو صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے، اور اس اعتقاد کے بارے میں رب کائنات نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ سے ڈرتے وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام بغیر دیکھے آپ کو سن کر آپ کی باتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اس دور کے جو کافر تھے، جب ابھی تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا تھا اور آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے قرابت داروں کو ڈر سنائیں، تو آپ نے اپنے قرابت داروں کو، قریش مکہ کو
بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ خود فران کی چوٹی پر چڑھ گئے اور انہیں آپ نے خطاب فرمایا کہ اے قریش مکہ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ ان تمام لوگوں نے بیک زبان کہا آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ فرمایا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر میں تمہیں یہ بات فرماؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ وہ بت پرست، وہ شراب پینے والے، وہ نکمے لوگ، 360 خداؤں کو اللہ کے مقابلے میں خانہ کعبہ میں سجانے والے جو لوگ تھے، جو جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنا زبردست اعتقاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر میں یہ فرما دوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ فرمائیں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے پھر ہم مان لیں گے۔ یعنی ان کا یہ اعتقاد تھا، حالانکہ وہ بت پرست تھے، وہ اگلا چیپٹر علیحدہ ہے، لیکن میں یہ ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو سنا ہے، وہ آپ کی باتوں پر بڑا اعتقاد رکھتے تھے اور آپ کی باتیں ہی محدثین نے بیان کی ہیں۔ جی ہم جرا کے اندر پڑ جاتے ہیں، یہ ایسی بات ہے جی، ایسی بات ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، فلانی ڈھینگی بات ہے۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ ایمان بالغیب تبھی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ایک ہمارے حواس خمسہ ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حواس خمسہ ہیں۔ ہم حواس خمسہ کے لحاظ سے جیسے پدیشی اندھا ہوتا ہے نا، ویسے ہیں ہم۔ حالانکہ ہماری آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، جی ہم چھو بھی سکتے ہیں، سونگھ بھی سکتے ہیں، چکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسے جیسے پدیشی اندھے ہیں۔ نہ ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں، نہ چھت کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، نہ زمین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے سامنے دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کیسی ہے؟ آپ آگے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی دیکھ رہے ہو، نیچے بھی دیکھ رہے ہیں، اور کوئی دیوار، کوئی آسمان اور کوئی زمین کا حصہ آپ کی نگاہ میں حائل نہیں ہے۔ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ آسمانوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں کہ 4 انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ وہ جو اعتقاد تھا صحابہ کرام کا، وہ ایمان جو تھا وہ اصل ایمان ہے، اور اسی ایمان کے مطابق جب ہماری زندگی ہوگی تو پھر ہم جا کے صحیح مسلمان ہوں گے۔ اب ہم تو مسلمان ہیں، پدیشی مسلمان ہیں، جو بات دل کرتا ہے مان لیتے ہیں، اور جو دل نہیں کرتا اس کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنیادی اعتقادیات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایمان بالغیب جو ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم آوازیں نہیں سنتے، اور وہ آپ کی بات کو مانتے تھے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی صحابی نے جرا نہیں کی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ ایک نے دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو بیان کیا، اور امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا، اور محدثین نے اس کو نقل فرمایا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اعتقاد کی خاطر، مضبوطی کی خاطر آپ ایسی سی باتیں ارشاد فرماتے تھے، لیکن صحابہ کرام کبھی اس پر بحث نہیں کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ایک واقعہ لکھتے ہیں جسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں۔ صحیح مشکات میں اس کو نقل کیا، مشکات شریف میں حدیث نمبر 135 آتی ہے، اور مرکات میں ملا علی قاری لکھتے ہیں جلد 1 صفحہ 330 میں، اور نسائی شریف میں جلد حدیث نمبر 2055 ہے یہ، اور مسند احمد میں